الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب ذوالفقار، معزز سامعین، آج ازواجی زندگی کا آغاز حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے عقد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا عقد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس سے بیشتر حضرت ختیجہ الکبریٰ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی اور آپ کے دونوں شوہر فوت ہو چکے تھے۔ ان سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ اس کے بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے رئیس لوگوں کی کوشش تھی کہ انہیں رشتہ ازواجی میں قبول کریں، لیکن حضرت ختیجہ نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھ کر انہوں نے ایک اپنا فیصلہ کیا کہ وہ حضور سے عقد کریں گی۔ حضور سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی مرضی دریافت کرنے کے لیے، ارادہ دریافت کرنے کے لیے اس نے ایک اپنی ہمراز سہیلی نفیسہ کو کہا کہ وہ کسی طرح سے، کسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے بارے میں معلوم کریں کہ سرور انبیاء امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی کیا رائے ہے۔ یہ واقعہ نفیسہ کی زبانی سنا۔ نفیسہ نے بیان کیا کہ ختیجہ ایک عقل مند، بہادر اور شریف النفس خاتون تھیں، نسب میں اعلیٰ، شرافت میں عرفہ اور مال و ثروت میں سب سے زیادہ، اور ساری قوم کی شرفاء مالدار ان سے عقد کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، سب کی کوشش تھی، لیکن حضرت ختیجہ
کسی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہ تھی، رضامند نہ تھی۔ اس نے خود اپنی ہمراز سہیلی کو حضور علیہ السلام کی رائے کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو ختیجہ نے مجھے مامور کیا کہ میں حضور علیہ السلام کی رائے کو دریافت کروں۔ چنانچہ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میرے پاس سرمایہ نہیں جس سے شادی کا فریضہ ادا کر سکوں۔ تو میں نے کہا آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی فکر نہ کریں، یہ ساری ذمہ داری میری ہوگی، یہ ساری ذمہ داری میں ادا کروں گی، میں کوشش کروں گی، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ کو جمال و شرف اور خوشحالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اسے قبول فرما لیں گے؟ کہ قبول فرما لیں گے یا نہیں؟ پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ختیجہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے یہ کیوں نہ ممکن ہو۔ یہ بات سن کر نفیسہ کہتی ہیں میں خوشی خوشی سے حضرت ختیجہ کے پاس گئی اور انہیں یہ سارا ماجرا سنا دیا، ساری خوشخبری سنا دی۔ احباب ذوالفقار، یہ ختیجۃ الکبریٰ کی رضا جو انہوں نے دریافت کی، جو بات پوچھنا چاہتی تھی، جس کی وہ منتظر تھی، وہ نفیسہ نے انہیں خوشخبری دی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور کہا اب آپ اپنے چچا زاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجیں۔ اور احباب ذوالفقار، آقا علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا گیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقیہ حصہ صبح بیان کیا جائے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول